الکرمی مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ میں نے آج آپ سے بات کرنا تھی طہارت کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے، کلینلی نیس کے حوالے سے۔ کل دوپہر سے کچھ کالز اور کچھ صبح سے کہ علامہ صاحب آپ کا ٹاپک کیا ہے، تو میں نے بتایا کچھ طہارت پر بات کروں گا یا نظافت پر، الطہور نصف الایمان۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کل علی المرتضیٰ شیر خدا کا وہ یوم ولادت ہے، تو آپ بات نہیں کریں گے؟ میں نے بتایا کہ ہمارا جو معمول ہے، جب یوم شہادت آتا تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ کسی بھی جتنے بھی مشاہیر ہیں، خلفائے اربعہ ہیں، خلفائے راشدین یا دیگر ہمارے جو ایام ہیں، بالعموم ان کو جو ہے وہ اپنا شہادت کے موقع پر یا وصال پر بات کی جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک تصور ایسا پنپ گیا ہے، یہ پنپتا چلا جا رہا ہے۔ اہل بیت کا ذکر کریں تو کہتے ہیں یہ رافضی ہے، صحابہ کا ذکر کریں، خلفائے ثلاثہ کا، تو کہتے ہیں خارجی ہیں۔ سوشل میڈیا نے اور کچھ کیا نہیں کیا، کم از کم لوگوں کے ایمان اور عقائد پر کاری ضرب لگائی ہے۔ میں نے پھر ایٹ دا 11th آور سوچا کہ چلیں دونوں کو کمبائن کر لیتے ہیں اور دونوں موضوعات پہ اختصار سے بات کر لیتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، سورہ حجرات، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو ان کے رفقاء اور صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے لیے سخت ہیں، ورحماء بینہم، لیکن آپس میں رحیم و کریم ہیں۔ ان کے باہمی روابط بہت اچھے ہیں، ان کے مابین یا باہمی کوئی تناؤ کھنچاؤ نہیں ان کے مابین۔ ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو جب بھی دیکھیں گے یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کی اٹ موسٹ ڈیزائر جو ہوتی ہے، اٹ موسٹ ڈیزائر، ان کی حد درجے کی طلب اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں اور اس کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ دو چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے رفقاء کی، صحابہ کی جو صفت بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ان کا مطمع نظر، ان کی اٹ موسٹ ڈیزائر، وہ اس کا ایکسس، اس کا نیوکلیس اور مرکز ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا اور اس کا فضل۔ یہ دو چیزیں تلاش کرتے ہیں، اور کرتے کیسے ہیں؟ اس کا سورس کیا ہے؟ دیکھیں نا، ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کہتے ہیں کہ آپ سب اللہ پر راضی ہیں؟ نہیں، جواب نہیں دینا میری بات کا۔ آپ اللہ پر راضی ہیں نا؟ راضی ہیں؟ ہاں بس راضی ہیں، میں بھی راضی ہوں، آپ بھی راضی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ کی رضا میری رضا کے ساتھ اس کا معیار مختلف ہے۔ اس کا معیار کیا ہے؟ ہم زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ سے راضی ہیں، اللہ فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، ان کی رضا کا معیار یہ ہے کہ وہ مجھے راضی کرنے کے لیے یا حالت رکوع میں ہوتے ہیں یا حالت سجدہ میں ہوتے ہیں، یا حالت رکوع میں ہوتے ہیں یا حالت سجدہ میں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک سورس اور ایک طریقہ ہے۔ اور اللہ فرماتے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور غور سے ان کے چہروں کو دیکھو تو ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات نظر آئیں گے۔ اگر آپ صحابہ کے چہرے کو غور سے دیکھیں، یہ اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں، لیکن جب آپ انہیں دیکھیں گے بڑے غور سے تو ان کی پیشانیوں پر میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے نشانات پڑ چکے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی رضا، یہ اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی ہے۔ ہمارے مفسرین نے اس کو کیٹاگوریکلی جو ہے وہ بیان کیا۔ اشداء علی الکفار کے حوالے سے وہ کہتے ہیں یہ اشارہ سیدنا عمر فاروق کی طرف ہے، رحماء بینہم سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور یہ جو تراہم رکعا سجدا کی طرف اشارہ جو ہے شیر خدا کی طرف ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا کی طرف ہے۔ میں کوئی
1:35 تک بات کروں گا، اس کے بعد پھر طہارت پر چلا جاؤں گا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھ جب کھلی تو سب سے پہلی نظر رخ مصطفیٰ پر پڑی تھی۔ پہلی نظر دنیا میں جب آنکھ کھولی تو پہلا جو چہرہ دیکھا وہ رسول اکرم علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، اور رسالت مآب علیہ السلام کو جب لحد میں اتارا تو اتارنے والے بھی شیر خدا تھے، غسل دینے والے بھی علی المرتضیٰ شیر خدا تھے۔ امام ترمذی کی روایت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اول من صلی مع النبی علی، رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ اس روئے زمین پر جو پہلا سجدہ ہوا آپ کی معیت میں، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا نے کیا نماز۔ اول من صلی مع النبی علی المرتضیٰ، پہلا سجدہ آپ نے رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ بعث النبی یوم الاثنین، سوموار کو آپ نے اپنی بعثت کا اعلان کیا۔ وصلی علی یوم الثلاثہ، اور منگل والے دن علی المرتضیٰ شیر خدا نے رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ 9 سال کی عمر میں نماز ادا کی، نوافل تھے، نماز نوافل کی صورت میں۔ نکاح کے حوالے سے ان اللہ امرنی، قول النبی علیہ السلام ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ بنت خدیجہ من علی بن ابی طالب، آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ فاطمہ بنت محمد بنت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو یہ ڈسیژن جو ہے، حالانکہ رشتہ تو صدیق اکبر نے بھی بھیجا تھا، عمر فاروق نے بھی بھیجا تھا، عثمان غنی نے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا، تو فرمایا ابھی اللہ نے فیصلہ نہیں فرمایا، ابھی اللہ نے فیصلہ نہیں فرمایا۔ تو فیصلہ قرہ نکلا علی المرتضیٰ شیر خدا کے۔ بیت اللہ فتح ہوا، 360 بت تھے بیت اللہ کے اندر جن کی پرستش کی جاتی تھی۔ جب اس اصنام کی شکستگی کا وقت آیا تو بت توڑنے والے کون تھے؟ آپ کے شانوں پر بیٹھ کے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ رسول کریم علیہ السلام کے کندھوں پر سوار تھے، کیسا محسوس ہوا؟ آپ کو کیسا محسوس ہوا جب رسالت مآب علیہ السلام نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور فرمایا یہ بلند و بالا بت جو ہیں ان کو آپ نے گرانا ہے؟ تو آپ بت گرا رہے تھے، تو فرمایا محسوس کیسا ہوا؟ فرماتے ہیں یخیل، مجھے یوں خیال آ رہا تھا، ان الیہ انی لو شئت لنلت افق السماء، کہ اگر میں چاہتا تو آسمان کے افق کو چھو لیتا۔ بات غور سے سمجھ میں آئی؟ یعنی وہ اس قدر بلندی تھی، اس قدر بلندی تھی جب میں شانے پہ سوار ہوا، فرماتے ہیں کہ یوں لگ رہا تھا انی لو شئت، اگر میں چاہتا لنلت افق السماء، تو میں آسمان کے افق ہاریزن کو اپنے ہاتھوں سے چھو لیتا۔ فرماتے اس قدر میری بلندی تھی اور میں دیکھ رہا تھا۔ اس حالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، راویہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں ذکر علی عبادت، رسالت امام علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ علی کا ذکر کرنا بھی اللہ کے لیے پسندیدہ ہے، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اور احد کے موقع پر جبریل امین جب حاضر خدمت تھے تو آپ نے فرمایا انہ منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تو جبریل امین عرض کیا تھا یا رسول اللہ وانا منکما، مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیجیے، میں بھی آپ دونوں میں سے ہوں، میں بھی آپ دونوں میں سے ہوں۔ لشکر، امام ترمذی کی روایت ہے جو ام عطیہ اس حدیث کی راویہ ہیں، رسالت امام علیہ السلام جب بھی کسی لشکر پر جاتے اور تشریف لے جاتے تو آپ مانگا کرتے تھے، اچھا فطری سا امر ہے، میری بھی خواہش ہے اور آپ کی بھی خواہش ہے کہ اللہ آخری وقت کوئی اپنا قریب ہو۔ یہی تمنا ہوتی ہے نا کہ بندہ تنہائی میں، ویرانے میں، راہ میں کسی جگہ موت نہ آئے، کم از کم اولاد، بیوی یا ماں باپ یا والدین سامنے ہونے چاہیے۔ رسالت امام علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے اللہم لا تمتنی حتی ترینا علیہ، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں، مجھے اس وقت تک اپنے پاس نہ بلانا جب تک کہ میں ان کی زیارت نہ کر لوں۔ امام نسائی کی روایت ہے اور سلمان بن عبداللہ اس کے راوی اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسالت امام علیہ السلام تشریف لائے
شیر خدا لیٹے ہوئے تھے چارپائی پہ، پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا میں بیمار ہوں، طبیعت خراب ہے۔ آپ نے چادر پورے بدن پر اڑا دی، آپ نے نماز ادا فرمائی مسجد نبوی کے اندر، واپس تشریف لائے اور آپ سے چادر کو اتار دیا۔ آپ فرماتے ہیں چادر کیا اتری، لگا ساری بیماری بدن سے نکل کے باہر چلی گئی، میں اسی وقت اٹھ کے بیٹھ گیا۔ امام نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ما سألت ربی شیئا فی صلاتی الا اعطانی، میں نے جب بھی اپنے رب سے نماز کے اندر کوئی چیز طلب کی ہے، مانگا ہے، میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ وما سألت شیئا الا سألت لک، اے علی میں نے جو کچھ اپنی ذات کے لیے مانگا ہے رب سے، ہمیشہ وہ میں نے آپ کے لیے بھی مانگا ہے۔ جو میں رب سے اپنی ذات کے لیے مانگتا ہوں آپ کے لیے بھی مانگتا ہوں۔ فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، انہ قیل لی لا نبی بعدی، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، مانگا میں نے جو اپنے لیے ہے آپ کے لیے بھی وہی ہے، لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، نبی میرے بعد کوئی نہیں ہے، نبی میں ہی ہوں، آخری پیغمبر میں ہی ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام ترمذی کی روایت، عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی، رسول کریم علیہ السلام نے مواخات کا رشتہ قائم کیا، بھائی بھائی بنایا، اور آپ نے شکایت کی روتے ہوئے، آنسوؤں سے روئے، باقاعدہ عرض کیا یا رسول اللہ اخیت بین صحابک ولم تواخی بین وبین احد، سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، مجھے آپ نے نظر انداز فرمایا ہے، ہر ایک کا جوڑا بنا دیا، فلاں فلاں انصاری مہاجر کا بھائی، سب کے اندر رشتہ اخوت قائم کر دیا، اور مجھے آپ نے نظر انداز فرما دیا۔ فقال انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ فرمایا لا یدعیہا احد بعدک الا کذاب، اور آج کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ عبادت میں بندہ، اور رسالت مآب علیہ السلام کی عبادت ایسی عبادت کہ مشغولیت کس حد تک ہوتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، شیر خدا فرماتے ہیں کہ میرا معمول تھا میں ہر شام جایا کرتا تھا رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے حاضر ہوتا۔ فرماتے آپ اکثر گھر میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے، اور جب میں آواز دیتا یا دروازے پر دستک دیتا فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَ لِي، آپ زور سے کھانسی فرماتے، یہ انڈیکیشن تھی کہ ٹھہرے رہیے میں حالت نماز میں ہوں، ٹھہرے رہیے میں حالت نماز میں ہوں، یعنی آپ کو یہ بات بھی گوارا نہیں تھی کہ آپ انتظار باہر کریں اور اس کرب کے اندر مبتلا رہیں کہ اندر سے جواب نہیں آ رہا۔ تو آپ فرماتے کھانسی کرنے کے ساتھ آپ انڈیکیشن دیتے۔ ام سلمہ ام المؤمنین فرماتی ہیں ان النبی کان اذا غضب لم یجتری احد منا یکلمہ غیر علی بن ابی طالب، جب رسالت مآب علیہ السلام غصے میں ہوتے، جلال میں ہوتے، تو ہم میں سے کوئی بھی ان سے بات نہیں کرتا۔ آپ کے مزاج کو سمجھنے کے لیے اور غصے کو، جلال کو زائل کرنے کے لیے دو شخصیات ہوتی تھیں، یا علی المرتضیٰ شیر خدا یا خاتون جنت، ان سے گزارش کی جاتی تھی، ان کو دیکھ کے آپ کا غصہ جو ہے وہ زائل ہو جاتا۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا ہے محبت کی۔ ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا؟ جب ہم کسی سے قابو نہ آ رہے ہوں تو سامنے اچانک کوئی ایسی شخصیت آ جائے جس کو دیکھ کے خود غصہ زائل ہو جاتا ہے، الفاظ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور بدن کے اعضاء بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص ضرور موجود ہوتا ہے جسے دیکھ کے بندے کا غصہ بھی جاتا رہتا ہے، یا یوں کہہ لیں بندے کو اس کا حیا کرنا پڑتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے اس کی محبت کا بھرم رکھنا پڑتا ہے۔ کسی بھی حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، انا دار الحکمت علی بابوہا، آپ نے فرمایا میں دانائی کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینہ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد العلم فلیاتی بابوہا، اور جو علم حاصل کرنا چاہے وہ شیر خدا کے پاس آ جائے۔ شیر خدا سے سوال کیا گیا تھا، اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، میں دو چار مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے اور کمال درجے کا علم عطا فرمایا ہے، تو کیا وجہ ہے
کوئی بہت زیادہ آپ نے پڑھا؟ فرماتے نہیں، دو وجوہات آپ نے بیان فرمائیں۔ فرماتے میرے علم اور میری ذہنی وسعت اور میری ذہانت، اس کی دو وجوہات ہیں۔ وجوہات سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں بما ھذا العابا رسول اللہ علیہ وسلم زکن زکا، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو مجھے گھٹی رسول کریم علیہ السلام نے اپنے لعاب کی دی تھی آہستہ آہستہ، ایک میرے علم کی یہ وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو غسل دیا اور کفن پہنایا جا رہا تھا، لباس آپ کو پہنایا جا رہا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی پلکوں پر کچھ بوندیں تھیں پانی کی، میں نے اسے کپڑے سے خشک نہیں کیا بلکہ ان کو میں نے چوس لیا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے اندر جو علم کی شمع فروزاں ہوئی، جو بحر بے کراں جاری ہوا، فرماتے ہیں میں اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ تو اپنے علم کی یہ دو بنیادی وجوہات آپ بتاتے تھے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا اور عمر فاروق کا دور حکومت، اور قاضی القضات تھے علی المرتضیٰ شیر خدا۔ یہ جو قضا کے فیصلے ہوتے ہیں نا، حیات اور موت کے فیصلے سب سے مشکل ہوتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، تین خلفاء ثلاثہ۔ قاضی القضاء ہمارے تو فیصلے جسٹس دیتے ہیں، ہائی کورٹ کے جسٹس، جس کے پاس مقدمہ ہو کسی بھی نوعیت کا ہو وہ ڈسیزن دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ وہاں قضا کا جو فیصلہ تھا، موت، حیات اور موت، پھانسی کی سزا آپ کہہ لیں، ہینگ کرنا، وہ صرف علی المرتضیٰ شیر خدا دیتے تھے۔ صرف تینوں ادوار کے اندر آپ قاضی القضاء تھے، تینوں ادوار کے اندر فیصلے آپ دیا کرتے تھے اور کوئی فیصلہ نہیں دیتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق فرمایا کرتے تھے نعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من این اویشا فی قوم لستا فیہم ابا الحسن، میں اس دور سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس قوم سے جس کے اندر علی المرتضیٰ شیر خدا موجود نہ ہو، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے لا ابقانی اللہ بعدہ کا، کہ اللہ مجھے علی کے بعد کبھی زندہ نہ رکھے۔ اس قدر محبت تھی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ فیصلہ کیا رجم کا امیر المومنین نے، اور نشاندہی کی علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہ آپ سے فیصلے میں تسامح ہو گیا، صحب ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ میں نے کیا صحب کیا؟ عاجزۃ النساء ان تلد مثل علی ابن ابی طالب، آپ نے فرمایا کہ آپ نے جس عورت کو سزا دی ہے، موت کی، رجم کی، سنسار کی سزا دی ہے، فرمایا اس کو نہیں دی جانی چاہیے، یہ مجنون اور دیوانی ہے، مرفوع قلم ہے۔ تو آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر کیا ہو جاتے؟ ہلاک ہو جاتے۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں علی عالم الناس بالسنہ، رسول کریم علیہ السلام کی سنت کا سب سے زیادہ علم علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس تھا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں فإن اصحاب السنن عالم بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے سب سے بڑے عالم علی المرتضیٰ شیر خدا تھے۔ کون فرما رہی ہیں؟ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ۔ عمر فاروق بھی فرماتے ہیں، اور شیر خدا فرمایا کرتے تھے واللہ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ میں نہ بتا سکوں کہ یہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی اور کس پس منظر میں نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی اور کس پس منظر میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ آپ قرآن کریم کی ایک ایک آیہ مبارکہ کا شان نزول بھی بتاتے تھے اور مقام نزول بھی بتاتے تھے۔ شان نزول بھی بتاتے تھے اور مقام نزول بھی بتاتے تھے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی۔ جب آپ بصرہ تشریف لے گئے اور دیکھا کہ زور ہے خطبہ کا، ہر طرف افراتفری ہے، آپ نے مساجد کے اندر جا کے لوگوں کے ممبروں کو کھنگالنا شروع کر دیا، خطیبوں سے ملاقات شروع کر دی۔ جب خطیب صاحب فارغ ہوتے اسے بلاتے، فرماتے یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کے اندر کتنی آیات منسوخ ہیں اور جو منسوخ ہیں ان کا ناسخ کون سا ہے؟ نہیں جواب دیتے تھے۔ آپ نے بصرہ کی مساجد کے سارے ممبروں کو آگ لگا دی، بصرہ کی مساجد کے سارے ممبروں کو آگ لگا دی کہ کوئی خطاب نہیں کرے گا۔ ایک ممبر باقی بچا تھا، وہ حسن بصری علیہ رحمہ کا تھا، ایک ممبر باقی بچا تھا۔
فرمایا ان میں سے کوئی بھی اس بات کا اہل نہیں کہ میرے رسول کے ممبر پر بیٹھ جائے، یہ تو امانت ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ غور کیا آپ نے کبھی؟ ہاں، کبھی غور کیجئے گا۔ یہ جو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب کہیں جائیں تو لگتا جمعہ نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی کبھی ڈیپتھ میں جا کے سوچا آپ نے؟ کیوں آپ کو پورا ہفتہ آپ کا اچھا نہیں گزرتا؟ جا کے ممبروں پر دیکھیے کون لوگ براجمان ہیں، کپڑا خریدنے جاتے ہیں 10 دکانیں گھومتے ہیں، گاڑی لینے جاتے ہیں 10 شو رومز دیکھتے ہیں، چھان پھٹک کرتے ہیں، ری سیل ویلیو دیکھتے ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں، ہر چیز تلاش کرتے ہیں۔ نہیں کرتے آپ لوگ؟ کبھی آپ یا آپ کی بیگم صاحبہ ایسا بھی ہوا کہ جس شاپ پہ جائے وہیں ٹھہر جائیں؟ گاڑی خرید رہی ہے تو 10 جگہ سے سیکنڈ اوپینین، تھرڈ اوپینین، فورتھ اوپینین اینڈ سو آن، دل ہی نہیں ٹھہرتا۔ اور جب دنیا اور آخرت جب اس کا معاملہ آتا ہے تو ممبر پر یہ دیکھتے ہیں کہ سستا مولوی کیڑا ہے۔ سستا نہیں دیکھنا تو یہ دیکھتے ہیں آواز کیسی ہے، سر کیسے ہیں، اس کی تان کیسی ہے۔ قال النبی علیہ السلام اقدع امت علی، فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ کس کا قول ہے؟ ارشاد گرامی ہے رسالت امام علیہ السلام کا۔ کبھی کبھی تلخ بات کہہ دیتا ہوں، افتخار صاحب میں تو آپ کو بہت دعائیں دیتا ہوں، شب و روز دعا کرتا ہوں آپ کی زندگی اور صحت کے لیے، آپ نہ ہوتے تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا۔ اب یہ ایک لمبی کہانی ہے، بات نہیں کرنا چاہتا، یہ بچہ نہ ہوتا، نوجوان نہ تو آج آپ اس طرح میری بات کو غور سے نہ سن رہے ہوتے۔ میں تو ہر جمعہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ویسے بھی کرتا رہتا ہوں۔ جن نامساعد حالات میں نے اس ممبر کو سنبھالا ہے، میں نے نہیں سنبھالا، سنبھالنے والا رب تھا، اور رب کا انتخاب یہ لوگ تھے جنہوں نے اس ممبر کو محفوظ رکھا۔ 22 سال گزر گئے، 21 years have gone، 21 سال گزر گئے، 22واں شروع ہے۔ اس ممبر سے کبھی کوئی فتنہ برپا نہیں ہوا، کبھی کوئی فساد برپا نہیں ہوا، کبھی کسی مسلک کی بات نہیں ہوئی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھا، کبھی کوئی ہرٹ نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ آپ کے بچے جوان ہو گئے، آپ کی نسلیں جوان ہو گئیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے علی المرتضیٰ شیر خدا نے ممبر جلا دیے تھے، ممبر جلا دیے تھے، اور فرمایا تھا کہ یہ لوگ ممبروں پر بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں، جو لوگوں کے جذبات، احساسات اور لوگوں کے دین کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑے قاضی علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، اور سیدنا عمر فاروق فرماتے تھے اقدان علی، علی سب سے بڑے قاضی اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک دو فیصلے آپ کو سنا دوں اگر میرے آ جائیں۔ چلیں حدیث لیتے ہیں ابن ماجہ کی، 2310 اس کا نمبر ہے، ابو البختری اس کے راوی ہیں، اور روایت کرتے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا سے، بعثنی رسول اللہ الی اہل الیمن، شیر خدا فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے مجھے یمن کے لیے اپوائنٹ کیا، یمن کے لیے، لأقضی بینہم، کہ لوگوں کے مابین میں نے فیصلہ کرنا ہے، ایز اے چیف جسٹس آپ نے مجھے اپوائنٹ کیا۔ فقلت یا رسول اللہ لا علم لی بالقضاء، میری عمر 30 سال ہے اور آپ نے مجھے قضاء کا چیف جسٹس مقرر کر دیا عدالت کا کہ میں نے قضاء کا فیصلہ کرنا ہے۔ لا علم لی بالقضاء، مجھے تو کوئی تجربہ نہیں، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کہ میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کروں، قضاء کا فیصلہ کروں۔ وانا شاب، اور میں بالکل جوان ہوں۔ فضرب بیدی علی صدری، رسالت امام علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں سے میرے سینے پر ایسے ہلکی ضرب لگائی، ضرب لگ فرمایا وقال اللہم اہدی قلبہ وسدد لسانہ، یا اللہ اس کے دل کو کھول دے، اس کے دل کی رہنمائی کر دے، وسدد لسانہ، اور اس کی زبان کو ہمیشہ ثابت قدم رکھنا، ہمیشہ ثابت قدم رکھنا۔ فرمایا ایسے 2 ضرب لگائی، ایسے ضرب لگائی، ایسے پیار سے۔ فرمایا پھر دعا کی اللہم اہدی قلبہ، یا اللہ میرے علی کے دل کو ہمیشہ زیادہ مستقیم پر رکھنا۔
ہمیشہ جادہ مستقیم پر رکھنا، اور اے میرے مالک وسدد لسانہ، اور زبان سے جو بات نکالے اس کو ثابت قدم رکھنا، استقامت عطا فرمانا، اور زبان سے غلط بات نہ نکلنے دینا۔ فرمایا ان اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک، فرماتے ہیں رب نے میری زبان کو بھی ثابت قدم رکھا اور میرے دل کی بھی رہنمائی فرما دی۔ فرماتے ہیں فما شککت فی قضاء بین اثنین، اور خدا کی قسم جب دو بندوں کا مقدمہ میرے پاس آتا، فما شککت، مجھے کبھی ابہام اور شک ایمبیگیٹی کبھی نہیں ہوئی، بین اثنین، دو کے مابین، ہی نہ جلست فی مجلسی، میں مجلس میں بیٹھتا اور وہیں فیصلہ کر دیتا۔ یہ دعا کا اثر تھا۔ کس کا اثر تھا؟ سدد لسانک، یا اللہ اس کی زبان کو استقامت اور دل کو جادہ مستقیم پر رکھنا ہے۔ وہ دل جادہ مستقیم پر تھا اور زبان بھی ثابت قدم تھی۔ فیصلے بھی کمال فرماتے تھے، غصے والے بھی تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ 1000 دینار دیا بندے نے کہ یہ صدقہ کر لو، جتنا چاہے جو تجھے پسند ہو خود رکھ لینا اور باقی اللہ کی راہ میں دے دینا۔ اس نے 1000 میں سے 100 درہم صدقہ کر دیا اور 900 خود رکھ لیا۔ ٹھیک ہو گیا، آپشن تھا نا، اختیار تو تھا، جتنا پسند ہو خود رکھ لیجئے گا، جو تجھے پسند ہو باقی اللہ کے راہ میں دے دیجئے گا۔ علی مرتضیٰ شیر خدا کے پاس مقدمہ آیا تو فرمایا 900 درہم اللہ کی راہ میں دے دو، 100 تم خود رکھ لو۔ اور کہا نہیں ایسا نہیں امیر المومنین، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے اس نے اختیار دیا تھا جو تجھے پسند ہے۔ فرمایا جو تجھے پسند تھا تو تو نے رکھا ہے نا 900، تجھے یہی پسند تھا نا، ایسا ہی ہے نا، پسند تھا تو 900 رکھا ہے نا۔ فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ علامہ ابن قیم محمد بن عبید اللہ بن ابو رافع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انصاری لڑکے نے مقدمہ درج کیا سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں اور کہا میں علم کی بات اور ذہانت کی بات کر رہا ہوں، میں بھی 2 تاریخ کو لیکچر دینے جا رہا ہوں UET، اس میں مجھے یہ بتانا ہے کہ جو خلفائے اربع ہیں ان کا سکل کیسی تھی، ان کی رولنگ کیسی تھی، مہارت کیسی تھی فیصلوں کے اندر، لیڈرشپ کی سکل جو ہے مجھے اس پہ بات کرنا ہے۔ بچے نے کہا یہ میری ماں ہے۔ وہ کہتی نہیں میں تو اس کی ماں ہوئی نہیں، میری تو شادی نہیں ہوئی، میری کیا نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی۔ بچہ کہتا ہے، یہ لڑکا کہتا ہے میری ماں ہے۔ لڑکے کو جب لایا گیا تو عدالت نے فیصلہ دے دیا، قاضی نے فیصلہ دے دیا کیونکہ بچے نے بہتان باندھا ہے، اس پر حد قذف کوڑے لگائے جائیں گے۔ کنواری عورت پر الزام لگا دیا ہے کہ یہ میں اس کی ماں ہوں۔ اس کو لے جا رہے تھے، روتا پیٹتا جا رہا تھا بچہ، 9 عمر بچہ تھا۔ راستے میں علی مرتضیٰ شیر خدا تشریف لا رہے تھے، پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہتے یہ میری ماں ہے، مانتی نہیں، کہتی مجھ پر عدالت میں گیا، انہوں نے فیصلہ دے دیا، کس نے الزام لگایا ہے، میں تو کنواری ہوں، میری شادی نہیں ہوئی۔ فرمایا واپس آ جاؤ دونوں۔ سیدھے گئے مسجد نبوی میں، امیر المومنین سے ملاقات ہوئی، عمر فاروق سے ملاقات ہوئی۔ شیر خدا نے عرض کیا کہ امیر المومنین اپنے فیصلے پہ یا اپنے قاضی عدالت کے فیصلے پر نظر ثانی کیجیے گا اور اس فیصلے کو دوبارہ اثر نو کیا جانا ہوگا۔ فرمایا کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اجازت دے دیں، میں ڈیسیژن کرتا ہوں، یہ فیصلہ میں کرتا ہوں۔ عمر فاروق نے کہا کہ فیصلہ کر لیجئے۔ انہوں نے کیا کیا، ملازم کو گھر بھیجا اور پہلی بات بچے سے کہی کیا تم مجھے اپنا باپ تسلیم کرتے ہو کہ میں تمہارا والد ہوں؟ کوئی شک نہیں، میں نے آپ کو اپنا باپ تسلیم کیا، آپ میرے باپ ہیں، روحانی باپ ہیں۔ کہا حسن اور حسین آپ کے بھائی ہیں، تسلیم کرتے ہو؟ کہا فاطمہ آپ کی والدہ ہے، تسلیم کرتے ہو؟ کر لیا۔ فرمایا اچھا ادھر آ جاؤ۔ گھر سے کمبر کو بھیجا، 480 درہم منگوایا آپ نے۔ وہ درہم منگوانے کے بعد لڑکے کے ہاتھ میں تھمائے اور ہاتھ میں تھمانے کے بعد کہا کہ یہ اس عورت کو حق مہر ادا کرو، اس کو حق مہر ادا کرو، اور یہ میں نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کیا، میں نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کیا۔ اس عورت نے دونوں ہاتھوں سینے سے پیٹا اور کہا کہ شیر خدا آگ، شیر خدا آگ، امیر المومن آگ، ہائے آگ، ہائے آگ۔ پوچھا کیا ہوا کیا؟ کہتی میرا ہی بیٹا ہے، یہ میرا ہی بیٹا ہے۔
ایسے ڈسین کیے جاتے ہیں. یہ ہے آئی کیو، یہ ہے آئی کیو لیول. دیکھیے آپ نے پوچھا معاملہ کیا ہوا؟ کہنے لگی معاملہ یہ ہوا تھا کہ میری شادی زبردستی میرے والدین نے کی، اس کا باپ چلا گیا جہاد پہ، وہاں جا کے شہید ہو گیا. میں پریگننٹ تھی، میں نے علاقہ بدل لیا، علاقہ بدلنے کے بعد بیبی ڈیلیور ہوا، میں نے کسی اور کے حوالے کر دیا اور اپنے آپ کو کنواری میں نے ظاہر کر کے جو میں نے ہے آگے اپنا جو ارادہ کر لیا شادی کرنے کا، وگرنہ اور وجہ کوئی نہیں تھی. علی المرتضیٰ شیر خدا کے فیصلے. کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ دوبارہ پھر بات کروں گا، آپ کے علمی مقام پر بات کروں گا اور آپ کی ذات کے حوالے سے بات کروں گا. عرب کے اندر مشہور تھا قدیۃ ولا ابا الحسن لہا، مشکل آ جائے تو شیر خدا سے رابطہ کیا جائے. مشکل آ جائے تو کس سے رابطہ کیا جائے؟ شیر خدا سے رابطہ کیا جائے. اور جس قوم کے اندر شیر خدا موجود نہ ہوں وہ قوم، خدا ہمیں اس قوم کے اندر نہ رکھے. دعا کیا کرتے تھے. میں نے طہارت پہ بات کرنی تھی، اب کہیں سے شروع کرتا ہوں، سیکوینس ٹوٹ جائے تو مشکل ہو جاتا ہے بات کو ٹرننگ پوائنٹ لینا. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو کوہنی تک، اپنے بازوں کو، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ وضو کے لیے آیت نازل ہوئی ہے. اب میں کچھ اس پر تھوڑی تھوڑی بات آپ سے کرتا چلا جاتا ہوں. کیسا لگتا ہے آپ کو اپنے گھر کے اندر داخل ہو کے طہارت اور نظافت؟ یہ کام آپ کی بیگمات کا ہے یا میڈ کا ہے یا آپ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ مجھ پر. میں تو کرتا ہوں، مجھے تو کوئی یار نہیں. صبح 4:30 پونے 5 جب اٹھ کے میں دیکھتا ہوں کچن کے اندر کہیں کوئی برتن رکھا ہو تو میں تو دھو دیتا ہوں. اپنے برتن جو قہوہ چائے بناؤ میں تو وہ بھی دھوتا ہوں. ایون دیٹ کہ شیلف پر کپڑا بھی مار دیتا ہوں، اپنی وہ پتیلی ہر چیز دھو کے رکھتا ہوں. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے، کرنا چاہیے یا ڈرائنگ روم یا کامن روم میں جا کے بیٹھ کے حکم چلانا چاہیے، ہاتھ بٹانا چاہیے؟ اگر گھر میں تھوڑی علائش ہو تو کیا ہو؟ کنز العمال کی روایت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گھر میں داخل ہو اپنے آنگن کی صفائی کو بھی دیکھے، جائزہ لے، اس میں کمی بیشی ہو اس کو بھی دیکھے اور گھر کی صفائی کا اہتمام بھی کرے، تو فرمایا اللہ کا رسول ضمانت دیتا ہے اس کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی. اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بھی کر دے گا اور غنی بھی کر دے گا. کیا کر دے گا؟ یہ نہیں کہنا اے صوفے دی چادراں کنے خراب کیتیاں نے، اے بیٹھ تے ٹھیک کر لیا کرو، اے کی کیتا جے، کی گل صفائی والی اج نہیں آئی، اے کی کیتا جے، او اوتھے پیا تے ایتھے پیا ہے. گھر تو آپ کا ہے، آپ کا ہے نا، مالک تو آپ ہیں. رسالت ماں علیہ السلام اپنے گھر کے تن کے کاغذ خود چنتے، جھاڑو بھی لگا لیتے تھے. آپ تو صبح شام کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ بڑا بھاری ہے، نجات دیتا ہے. جس کے نام پر نجات میسر آنی ہے اس کی ذات کو بھی تو دیکھو نا. کیوں گھر جائیں بیڈ شیٹ خود ٹھیک کریں، کور خود ٹھیک کریں، کچن میں کوئی چیز برتن پڑے ہیں برتن خود سمیٹ دیں، اٹھا لیں برتن وہاں سے وہاں رکھ دیں، خود دھو لیں، میڈ دھو لے، بیگم دھو لے، کوئی دھو لے، گھر کو سمیٹیں تو صحیح. فرمایا اپنے آنگن اور گھر کی صفائی کا خیال رکھو گے اللہ گھر سے تنگ دستی کو دور فرما دے گا. حکم نہ چلائیں بیگم پر، نہ ماں پر، نہ بہنوں پر، خود اٹھ کے کام کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ تنگ دستی دور فرما دے گا. آپ نے فرمایا جو عمدہ وضو کر کے مسجد کی طرف چل پڑے وہ حالت نماز میں ہوتا ہے. سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَثِيَابُكَ فَطَهِّرُوا، اے حبیب کریم علیہ السلام صاف صاف لباس پہنا کریں. کون سا لباس پہنا کریں؟ صاف لباس. کس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ اپنے نبی کو فرما رہا ہے. تو کیا آپ کو شک ہے رسالت ماں علیہ السلام کی نظافت کے اندر؟ کوئی شک ہے طہارت کے اندر؟ اللہ پھر بھی تلقین فرما رہا ہے کہ اے حبیب کریم علیہ السلام لباس صاف پہنا کریں. پتہ نہیں باتیں کرنی چاہیے آپ کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، میں اب کرنے تو جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ، لیکن جو کچھ ہے وہ دین ہے. بیڈ ویٹنگ اور نائٹ فلو کچھ کہہ لیں، نیکٹرنیوائسس کہہ لیں، احتلام کہہ لیں، کچھ ہو جائے بندہ جنبی ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے نا جنبی؟ نہیں ہوتا؟ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو جاتا ہے نا.
پھر رہے ہیں گھر کے اندر، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، بالکل پرواہ نہیں ہے، گھر کے اندر پھرے چلے جا رہے ہیں۔ بیگم نہانے کو تیار نہیں ہے، شوہر کہنے کو تیار نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث، فرمایا راوی علی المرتضی شیر خدا، لا تدخل الملائکہ، لا تدخل الملائکۃ بیت فی صورت ولا کلب ولا جنب، جس گھر کے اندر کوئی جنبی مرد یا عورت پھر رہا ہو، فرشتے وہاں اپنی آمد و رفت کو سٹک کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیوی جنبی ہو، شوہر ہو، ینگ بیٹا ہو، حالت جنوب میں چلا جائے، unnecessary ڈیلے ان ٹیکنگ باتھ، غیر ضروری تاخیر غسل کے اندر، یہ ذہن میں رکھیں گے کہ جب تک میں نے غسل نہیں کرنا، جب تک میں نے غسل نہیں کرنا تب تک فرشتوں نے میرے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے دخول کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ آپ کا ایٹیچیوڈ ہے، آپ کا رویہ ہے، آپ کا غیر محتاط انداز ہے، آپ کو اس کو روکنا ہے۔ اب ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی آلہ تو نہیں ہے، دوسروں کے پاس والدہ ہے، والدہ کو کیا پتہ بیٹا جنبی ہے یا غیر جنبی ہے، یہ بہو جنبی ہے، والدہ کو تو نہیں پتہ، نہ والد کو پتہ، کہ پیمانہ کرائٹیریا تو نہیں کہ آپ کو جج کیا جا سکے۔ آپ کو از خود اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ میری وجہ سے میرے گھر میں اللہ کے فرشتوں نے آنا جانا چھوڑ دیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام تو چارپائی سے نیچے قدم نہیں رکھتے تھے جب تک وضو نہ فرما لیں، قدم نہیں رکھتے تھے۔ باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن اس طرف جاتے نہیں ہیں۔ رسالت مآب نے فرمایا، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل سبعۃ ایام یوما، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو بھی جائیں، پانی کم میسر آئے، تو 7 دن میں ایک دفعہ غسل ضرور کر لینا چاہیے۔ فرمایا اپنے گھروں کو یہودیوں کے گھر نہ بناؤ، اپنے گھروں کو یہودیوں کے گھر نہ۔ پوچھا کہ یہودیوں کے گھر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ولا تشبہوا الیہود، گھروں کو نہ صاف رکھنا۔ اس دور کے یہودی جو تھے اس دور کے گندے تھے، انما المشرکون نجس، مشرک ہیں نجس، اپنے گھروں کو گندہ رکھتے تھے، اور فرمایا کہ خیال کیا کریں اپنے گھروں کو صاف رکھا کریں۔ میں اگلی بھی کچھ روایات دیکھتا ہوں، بات آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت دے رہا ہوں جی، اہل قبا کی طہارت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں، سورۃ توبہ کی آیات، فیہ رجال یحبون، اللہ فرماتے ہیں کہ حبیب کریم علیہ السلام آپ کے صحابہ میں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں محبت کرنے والے، ان یطہروا واللہ یحب المطہرین، جو بڑے صاف اور پاکیزہ رہتے ہیں، بڑے صاف اور پاکیزہ رہتے ہیں، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے حضرت عویمر کو بن سعدہ کو بھیجا، انصاری کو بلا بھیجا، فرمایا آج قرآن کریم میں اہل قبا کی طہارت کے حوالے سے اللہ نے آیت نازل فرما دی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اہل قبا کی طہارت کے حوالے سے اللہ نے آیت نازل فرما دی ہے، یا معاشر الانصار ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور فما طہورکم، اے اہل قبا مجھے بتاؤ کہ آج اللہ نے تمہاری طہارت قرآن کریم میں بیان کی ہے، اور یہ تمہاری طہارت میری پوری امت قیامت تک اس کا چرچا کرتے رہے گی۔ وہ کیا عمل کرتے ہو مجھے بھی تو بتاؤ نا، کہ رب نے قرآن کا حصہ بنا دیا تمہاری طہارت اور پاکیزگی کو، اور تمہاری طہارت اور پاکیزگی کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا نا۔ سورۃ توبہ نہیں پڑھی جائے گی؟ سورۃ توبہ پڑھی جائے گی تو ذکر اہل قبا کا بھی ہوگا، ان کی طہارت کا بھی ہوگا، ان کی پاکیزگی کا بھی ہوگا۔ پوچھا کیا کرتے ہو؟ فما طہورکم، کیا ہے؟ اب سنیے کیا کہتے ہیں، کہتے قالوا بولے نتوضأ للصلاۃ، ایک تو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، وَيَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، اور جب ناپاک ہوتے ہیں تو فوراً غسل کر لیتے ہیں۔ جب ناپاک ہوتے ہیں، یہ بچے، نوجوان بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، ینگسٹرز زیادہ یہاں موجود ہیں، یہ زیادہ غیر محتاط ہیں، آپ کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا، اوور آل بات کر رہا ہوں۔ 2 خوبیاں بتائیں، ایک تو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اور کہا کہ دوسرا کام کیا کرتے ہیں، وَيَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ نَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، جنابت سے ہم غسل کر لیتے ہیں۔ تیسرا کام ہم یہ کرتے ہیں، وَنَسْتَنْجَائِ بِالْمَاءِ، ہم مٹی کے ڈھیلے استعمال نہیں کرتے بلکہ پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں۔
ہم مٹی کے ڈھیلے، تب روایت تھا، دستور تھا مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کا. قال النبی علیہ السلام فہو ذاکا، بالکل یہی تمہاری خوبیاں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف قرآن کریم کے اندر فرمائی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ اہل قباء کی سنت ادا نہیں فرمائیں گے؟ جب بھی ناپاک ہوں فوراً غسل کریں، جب بھی ناپاک ہو فوراً کیا کریں؟ فوراً غسل کریں. اور کوشش کریں کہ باہر جانا پڑتا ہے، عمران صاحب آپ لوگ تو افتخار صاحب باہر جاتے ہیں، مجھے نہیں پتہ باہر کی دنیا میں پانی کا کیا اہتمام ہے اور کیا اہتمام نہیں ہے. باہر طور یہ ایسا وصف اور ایسی خوبی ہے جس پر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پتہ چل جائے کسی مومن مسلمان کو تو کبھی ترک نہ کرے. عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی، آمت و عذاب القبر من البول استنزاہ من البول کے لوگوں، میرے نبی نے فرمایا کہ پیشاب سے زیادہ عذاب، قطروں سے زیادہ عذاب ہوتا ہے. اتقوا البول، اتقوا البول، پیشاب سے بچو. کس سے بچو؟ اتقوا البول، پیشاب سے بچو. اول ما یحاسب بہ العبد فی القبر، قبر میں سب سے پہلے آپ کو جس چیز کی سزا یا خمیازہ بھگتنا پڑے گا وہ کیا ہے؟ یہ بچے کیا کرتے ہیں دیکھا نہیں آپ نے؟ پینٹ کی زپ کھولتے ہیں، سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یورینیشن کرتے ہیں، کرنے کے بعد زپ کھینچتے واپس آ جاتے ہیں. تو ڈراپس نہیں آتے، کچھ نہیں ہوتا. تھائز وہ خراب، پتلون وہ ناپاک، بدن وہ ناپاک. کاش انہیں کوئی سمجھا دے کہ اللہ کے بندوں، قبر میں جو سب سے زیادہ عذاب ہے، کثرت سے عذاب جو ہوتا ہے ان قطروں کی وجہ سے ہوتا ہے. باتھ روم جاتے ہیں 2 منٹ بعد باہر آ جاتے ہیں. میں کہی یہ کیا ہے؟ لگتا ہے دیوار کو ہاتھ لگایا واپس آ گئے. اللہ کے بندو، استبراء جب تک تسلی نہ ہو جائے، سیٹسفیکشن نہ ہو جائے، واپس نہ آیا کریں. اللہ سے ڈرا کریں اور خیال کیا کریں کہ ہمیں مکمل طہارت حاصل کرنا ہے. دیکھیں جی اور بات کرتے ہیں، مل جل کے وقت باتیں کرتے ہیں جی، متفرق باتیں کرتے ہیں، مسلینیس باتیں کرتے ہیں. ناخن، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قصوا اظافرکم، اپنے ناخنوں کو کاٹو. کیا کرنا ہے آپ نے؟ وَأَدْفِنُوا کلاماتکم، اور اپنے ناخنوں کے برادے کو دفن کر دو. کیا کر دو؟ نہیں کیا آپ دفن کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ ٹک 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 کاٹے جا رہے ہیں، بیٹھے کاٹ کے ادھر پھینک دیتے ہیں. اب تو نہیں پھینکیں گے نا؟ پھینکیں گے؟ نہیں پھینکیں گے. قصوا اظافرکم وادفنوا کلاماتکم، فرمایا کہ اپنے ناخنوں کو کاٹا کرو، چھوٹا کی رکھا کرو اور ان کو دفن کر دیا کرو. اچھا، میں جب بچے مجھ سے سلام کرتے ہیں نا، اپنے بھی میرے دین کے طالب علم بھی ہیں، یہ نہیں کہ میں آپ کو ہی پن پوائنٹ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے سلام کرتے ہیں اکثر بچے ایسے. میں کہیں کہ انگوٹھا پتہ نہیں کیا ہے، انگوٹھا کہاں چلا گیا؟ میں کہتے بیٹا ہاتھ مسافہ صحیح کرتے ہیں، یہ چیزیں مسافے میں ملنی چاہیے. ہاتھ ایسے نہیں ملاتے، مسافہ سیدھا کرتے ہیں، انگوٹھا نہیں نکالتے اتنا لمبا ناخن. میں پکڑ لیتا ہوں ہاتھ پہ کہ میرے پاس آؤ. میرے ڈرار کے اندر، میرے جامعہ کے اندر 550 طالب علم ہیں. میرے ڈرار کے اندر نیل کٹر بھی موجود ہے، سیزر بھی موجود ہے، کنگھی کوم بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، میں نے رکھی ہوئی ہے. ان بچوں کو، بڑے بڑے بچے ہیں، اتنے بچے نہیں ہیں. اگر ایک بچہ میں لا کے یہاں بٹھا دوں نا تو آپ بیٹھ نہیں سکتے آرام سے. ان کی وجاہت دیکھیں، ان کی تقریر سنیں، ان کی آوازیں سنیں، آپ سے بیٹھا نہیں جانا یہاں. چھوٹے بچے نہیں ہیں وہ، بڑے بڑے مفتی اور عالم ہیں. وہ کوئی مفتی ہے، کوئی 8ویں سال میں، کوئی 7ویں سال میں، بڑی وہ آپ سے ایک بندہ نہ سنبھالا جائے. وہاں بیٹھاتا ہوں، میرے سامنے آئینہ لو، اپنی مونچھیں ٹھیک کرو، ناخن یہاں کاٹو. میں پوچھتا ہوں یار کیوں پڑھایا آپ نے؟ وہ استاد جی وہ موبائل بعض کا تو سیم چینج کرنی ہوتی ہے نا، تو یہ تو میں نے کہا بیٹا یہ پن کام نہیں دے سکتی سیم چینج کرنے کا؟ جی وہ جواب کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. اچھا، خواتین کے ناخن بہت بڑے ہوتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ اگر اپنے نہ بڑے ہو تو سنا بازار سے لے کے لگا لیتی ہیں، ایسے کرتی ہیں. یہ ایسا کچھ بھی کیا شرمانے والی کیا بات ہے؟ نہ بڑھیں. اول تو بیچاری شب و روز اس پر کوشش کرتی ہیں، توانائیاں صرف کرتی ہیں، فل فیکلٹیز انویسٹ کرتی ہیں کہ بڑھ جائیں، اور نہ جانے اپنی جان کی اتنی کیئر نہیں کرتی، ناخنوں کی کیئر ہوتی ہے کہ بڑھ جائیں، لمبے لمبے ناخن ہو جائیں. اگر نہ میسر آئیں تو پھر بازار سے لے کے لگا لیتی ہیں کہ یہ سعادت سے محروم نہ رہ جائیں، وہ لگا لیتی ہیں بازار سے. ہم بھی بڑے کرتب کار ہیں،
بیگمات کے ناخن لمبے لمبے ہیں، بیٹیوں کے ناخن لمبے لمبے، نیل پالش لگائی ہوئی ہے اور پھر رہی ہیں، گھر میں پرواہ نہیں ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، دلہن نے اپنے ناخن لمبے کر لی ہیں، نیل پالش لگائی ہے، اور لگانے کے بعد صبح اٹھ کے غسل کر کے دلہن صاحب آ گئی ہیں، اپنی سیج پہ آ گئی ہیں، اور شوہر بھی خوش، ماں بھی خوش. غسل ہو جاتا ہے، وضو ہو جاتا ہے، تو ذمہ دار کون ہے؟ شی از ریسپانسبل آئدر شی از اور یو، وی آر ریسپانسبل فار دیٹ. ہم ذمہ دار ہیں نا. میں اندھا تو نہیں ہوں، میری بیوی میری بیٹی کے ناخن بڑھے ہیں، نیل پالش لگی ہے. کیا عورتوں کو پیریڈز نہیں آتے؟ کیا پیریڈز کے بعد وہ غسل کرتی ہیں پاک ہو جاتی ہیں؟ کیا اپنے شوہر کے پاس جانے کے بعد پاک ہو جاتی ہیں؟ نہیں ہوتی نا. ہم تو بڑے مزے میں پھر رہے ہیں. اس گناہ کے اندر کیا ہم بھی کوئی حصے دار ہیں؟ یس وی آر اسٹیک ہولڈرز. اصل حصے دار تو ہم ہیں. اصل پہلے جوتے پڑیں گے ہمیں، انہیں تو بعد میں پڑیں گے نا. ہمیں پڑیں گے پہلے جوتے، ان کو پڑیں گے بعد میں. ایک دن سالن نہ بنے گھر کے اندر، یا سالن میں نمک تیز ہو جائے تو پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں. کھانا پراپر نہ ملے، دوستوں کی خدمت، مہمانوں کی تواضع صحیح نہ ہو تو پورے گھر کو ہم جو ہے تختہ مشق بنا لیتے ہیں. تو کیا اس بات پر بات نہیں کر سکتے؟ ہاں، کہیں گے مولانا نے بڑی لمبی بات کر دی ہے. حدیث لیتے ہیں جی. یا ابا ہریرہ قال النبی علیہ السلام یا ابا ہریرہ کلم اظفارک، اے ابا ہریرہ ناخن کاٹا کرو، ناخن بڑھنے نہ دیا کرو، ناخن بڑھنے نہ دیا کرو. فإن الشیطان یقعد علی طالب طال منہا، تمہارے ناخن جب حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ کی ٹپ سے آگے جاتے ہیں، تو فرمایا وہاں شیطان آ کے بسیرا کر لیتا ہے جو تمہاری جان نہیں چھوڑتا، تمہاری جان نہیں چھوڑتا. ناخن بڑھائیں گے آپ اپنی بیگمات کو روکیں گے، سسٹرز کو روکیں گے، بیٹیوں کو روکیں گے. سٹاپ دیم، انہیں روکیں، انہیں کہنا تیرے ساتھ تو شیطان ہے، ایک تو پہلے منسلک ہے، 10 شیطان تو انہیں اور بڑھا ساتھ رکھے، 10 ہی ہے نا. ان کے پاؤں کے ناخن دیکھے تو لمبے لمبے ہوتے ہیں. اچھا، میں حسن کا محبت کا معیار مجھے نہیں سمجھ کبھی آیا. شاید کچھ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ لمبے ناخن سے کوئی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا جاذبیت اور دلکشی اور اٹریکشن میں اضافہ ہو جاتا ہے. میں ویسے کبھی اس چیز کا قائل نہیں رہا، کبھی بھی نہیں. میں دیکھتا ہوں کہ جب میرے پاس لوگ اپنے معاملات لے کے داتا دربار یا سمنا آباد جب آتے ہیں تو جی ابو شادی نہیں کرتے، لڑکی بھی آ جاتی، لڑکا بھی آ جاتا ہے. تو میں لڑکی کو دیکھتا ہوں، لڑکے کو دیکھتا ہوں، تو پھر کہتا ہوں یا اللہ تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اس بچی کے اندر تو کوئی ایسا پہلو نہیں کہ انسان اٹریکٹ ہو سکے. تو لڑکا کہتا ہے میں تو مر جانے دے بغیر رہنا ہی نہیں. وہ لکھ کے اسے بازو پر نام لکھا ہوتا ہے. دل کو جو بھلی لگے ناخن. میں کہتا ہوں 60 kg کی خاتون 50 kg کے پورا باڈی اس کی اللہ نے اس کی تخلیق کر دی ہے، وہ پسند نہیں آ رہی تو کیا محبت ناخنوں کے اندر رہ گئی ہے؟ اس گناہ بے لذت کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس گناہ بے لذت کو آپ کیا کریں گے؟ یہ وہ گناہ ہے جس میں لذت نہیں، اور یہ آپ کی قبر کو تنگ کر دے گی. روکے خواتین کو. نیل پالش لگائیں، ضرور لگائیں، میں نہیں کہتا، لیکن نیل پالش لگا کے وضو کریں، نیل پالش لگائیں، اپنی شادی اٹینڈ کریں، اپنا فنکشن اٹینڈ کریں. اس کے بعد اگلی نماز کا وقت آئے تو اس کو ریموو کریں. ریموور موجود ہوتے ہیں، یا کھرچیں یا ریموو کر دیں. کرنے کے بعد پھر کریں. عورت پاک نہیں ہوتی، اور اس کی ناپاکی میں سب سے بڑا رول مرد کا ہوتا ہے، اور مرد کو یہ سمجھنا اور دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. رسالت مآب علیہ السلام نے التباس کے حوالے سے بات کی. آپ نے نماز فجر پڑھائی اور سورہ روم. جنبی ہونے کی بات آ گئی، بات ہوئی میں تکیہ پر اٹھا دوں تاکہ یقین ہو جائے چپ کرنے والا ہوں. آپ نے نماز فجر پڑھائی اور سورۃ روم کی آپ نے تلاوت فرمائی. تلاوت کے بعد جماعت کے بعد آپ نے فرمایا فلتبس علیہ فلما صلی قال ما بال اقوام یصلون معنا. یہ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ حدیث میں لے رہا ہوں جی آپ کے سامنے، نسائی شریف کی. فرمایا ما بال اقوام یصلون معنا ویحسنون طہورا. فرمایا یہ طہارت بھی صحیح طرح کر کے نہیں آتے. التباس ہوا آپ کو سورہ روم کے اندر. التباس کہتے ہیں آیات میں آپ کو شک ہوا، اشتباہ ہوا، یا آیات آگے پیچھے التباس ہوا.
آپ نے سلام پھیرا، فرمایا ماں بالو، یہ کیا ہو گیا لوگوں کو، یصلون معنا، نماز میرے پیچھے پڑھتے ہیں، نماز میرے پیچھے ادا کرتے ہیں، لا یحسنون طہورا، اور پراپرلی اپنے آپ کو طہارت نہیں لیتے، پراپرلی طہور ہو کے نہیں آتے، وانما یلبس علینا قرآن اولئک، فرمایا ایسا کوئی شخص جس نے پراپر وضو نہ کیا ہو یا جس نے پراپرلی اپنا غسل نہ کیا ہو، غسل فرض تھا، فرمایا ایسا بندہ پوری نماز اور پوری مجلس کے لیے، سمجھ جائے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کو التباس ہوا ان لوگوں کی وجہ سے جو پراپر غسل کر کے نہیں آتے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی ایک بندے کی خرابی کی نحوست باقیوں پر بھی جا پڑتی ہے، اس کی ناپاک ہونے کی نہیں پڑتی نحوست؟ تو گھر میں ناپاک عورت پھر رہی، ناپاک مرد پھر رہا، تو کچھ نہیں ہوتا، بدرجہ اولا ہوتا ہے۔ میں نے پیغام اپنا دے دیا، جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا، آپ نے عمل کرنا ہے، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے گا۔ بس اتنی بات ہے، سنتے ادا فرما دیجیے۔